اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم دون الأمم الماضية والقرون السابقة الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالم بھی ہے اور علیم بھی ہے، ناظر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، سامع بھی ہے، سمیع بھی ہے، حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اشرف بھی ہے، شریف بھی ہے، اولا بھی ہے، مولا بھی ہے، علی بھی ہے، ولی بھی ہے۔ اور درود و سلام ہو اس کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کو اللہ نے اپنی ان صفات کا مظہر کامل بنا کر دنیا میں بھیجا۔ عزیزان محترم، اپنی مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر اقرا، تو پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی ہے۔ میرے عزیزوں، بالکل واضح سا یہ پیغام تھا، تمام امت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ سب سے پہلی وحی یہی ہے جو رسول اکرم پر آئی، اور اس میں حکم تعلیم کا ہے۔ اقرا، تو پڑھ۔ اقرا، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، قرأ ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے پڑھنا، کسی چیز کو دیکھ کے پڑھنا۔ اور قرأ، اگر ہم کسی ایسے شخص کے سامنے کسی چیز کو رکھیں جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو اور ہم اس کو کہیں کہ تم پڑھو اس کو، اور وہ پڑھنا نہ جانتا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس سے یہ سوال کرے کہ تم اس کو پڑھو؟ کیونکہ عقل مند ایسا سوال کر نہیں سکتا۔ جب اس کو معلوم ہو کہ یہ شخص پڑھنا نہیں جانتا، پھر اس کے سامنے کوئی تحریر رکھے اور اس سے یہ مطالبہ کرے کہ تم اس کو پڑھو، تو اس میں یہی تصور کیا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ نہیں پڑھنا جانتا، یا یہ ہے کہ اس کی توہین مقصود ہے، جانتا ہے کہ وہ نہیں پڑھنا جانتا، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو۔ اور یہ دونوں چیزیں اس وحی میں مقصود نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کہنے والا رب العالمین ہے، جس کو خطاب ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول پڑھنا جانتے ہیں، اس کے باوجود امت اس پر مصر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو رسول کی طرف اس بات کو نسبت دیتے ہیں کہ رسول پڑھنا نہیں جانتے۔ تو میرے عزیزوں، جب یہ مسلمان قرآن کی اس پہلی آیت پر، پہلی وحی پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لا سکے، تو پھر تعجب نہ کرنا کہ رسول کی آخری تحریر کو خاطر میں نہیں لاتے۔ رسول خدا کے تو علم کو
ہم درک ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ جائیں، گھومیں پھریں، آپ کو ایسا شخص مل سکتا ہے جو بڑی آسانی سے جو اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کے قائل نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ جو کتابیں آئی ہیں، معجزات آئے ہیں، ان کے منکر ہیں۔ آپ کو دنیا میں ڈھونڈیں، جو بھی آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے اس کے مخالفین مل جائیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ ڈھونڈ کے لائیں کہ کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو مولا علی کے علم کا منکر ہو۔ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ میرے عزیزوں، کسی کو سمجھنے کے لیے، کسی کے علم کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے شاگرد کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ جب تم رسول کو جاہل کہتے ہو، ان پڑھ کہتے ہو، ان کی طرف یہ نسبت دیتے ہو، توہین رسالت کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پوری دنیا میں جس کے شاگرد کی مثال نہیں ملتی۔ اس رسول کی طرف یہ نسبت کیسے دی جا سکتی؟ اتنا بڑا عالم ہے میرا نبی کہ اس کی گود پر بیٹھ کر، گود میں بیٹھے ہوئے بچے عرش پر لوح و قلم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کوئی بلندی نہیں بیان کی جا سکتی۔ میرا مقصد صرف آپ کے اذہان کو یہاں تک لے کے جانا ہے کہ رسول کا علم اتنا بلند کہ اس کی بلندی کو کوئی درک نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اس کی طرف جہالت کی نسبت دی گئی۔ اب میں آپ کو ایک اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن و انس کی جو خلقت کا مقصد بتایا وہ عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب یہ بتائیں کہ جب عبادت کے لیے خلق کیا ہے، مقصد عبادت ہے، تو جب عبادت ہو رہی ہو، مقصد پورا ہو رہا ہو، تو پروردگار کو خوش ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب آپ کوئی کام کریں کسی مقصد کے لیے اور جب وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو اس پر خوشی ہوتی ہے، آپ اس پر اظہار تشکر بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ نے ان انبیاء کو، ان پورے سلسلے کو، جو انسانوں کا پورا سلسلہ ہے، اس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو یقیناً جب یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو اللہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو جب وہ عبادت کرتا ہو کہ جس کی عبادت اس معراج پر ہے کہ جب وہ عبادت کرے تو اس کی عبادت کے نتیجے میں اس کے جسم پہ آنے والے پسینے کے قطروں سے انبیاء جیسے عبادت گزار بنے ہوں، اس کی عبادت کی کس معراج پر ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود کہ اس کی عبادت اتنی معراج پر تھی، وہ اپنی عبادت میں اس منزل پر پہنچ گیا، اس مقام پر پہنچ گیا کہ قرآن کی آیت آئی کہ اے نبی اپنی عبادت کو کم کر دے۔ حالانکہ یہ مقصد تھا، اس کے باوجود وہ اس منزل تک پہنچ گئے کہ آیت آئی کہ عبادت کو کم کر دے، لیکن اس کے مقابلے میں علم ہے کہ علم کی بلندی جتنی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیت آئی، اے نبی جب بھی میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا تو رب زدنی علما کی دعا کرنا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں علم کی راہ پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔